حکم عدولی نہ کیا کرو، موت سے ڈرا کرو۔ یہ دنیا کا خدا کی قسم پیسہ، یہ مال و زر، یہ سارا یہاں رہ جائے گا، اور اس بات کی بھی میں گارنٹی دیتا ہوں اگر پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، یہی پیسہ تیرے بعد میں تیرے جھگڑے کا سبب بنے گا۔ اولاد کہے گی میرا ہے، بیوی کہے گی میرا ہے، بھائی کہے گا میرا ہے، باپ کہے گا میرا ہے، رشتہ دار کہیں گے میرا ہے۔ بڑے بڑے عجیب لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں اس نے میرا اتنا پیسہ دینا تھا، یہ سارا یہاں رہ جائے گا، فقط وہی تیرے کام آئے گا جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جائے گا۔ رمضان کے مہینے کے اندر، رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر موت کو یاد رکھو۔ یہ اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس کے کفن کا ٹکڑا بازار میں آ چکا ہو، کسی کو علم نہیں اس بات کا، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، نہ کوئی جانتا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے میرے کفن کا ٹکڑا بازار میں آ چکا ہے تو پتہ نہیں کتنی اللہ کی یاد میں لگ جائے وہ۔ ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزارتی، سوچا ہی نہیں کہ میں نے بھی توبہ کرنی ہے۔ کوشش کرو موت کو یاد رکھو جتنا رکھ سکتے ہو، موت کو یاد رکھو۔ موت کو یاد رکھنے والے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، موت کو یاد رکھنے والے اللہ پاک کی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے۔ جس نے موت کو یاد رکھ لیا سمجھ جاؤ کہ مالک نے اس پہ کرم کر دیا۔ اور بھی سنیں، یہ جو موتیں ہوتی ہیں نا، موتیں بہت ساری ایسی موتیں جو کبھی ذہن سے نہیں نکلتی۔ اور اگلی بات بھی سنیں، ماں باپ تو اپنے ماں باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں نا، آپ نے بے شمار بچوں کو، بے شمار لڑکوں کو، بے شمار بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے باپ کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھا کے قبرستان میں دفنا کے آ جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بے شمار مرتبہ۔ لیکن یہ بات بہت کم دیکھنے میں آئی ہوگی جو میں بتانے لگا۔ بچے اپنے باپ کا جنازہ اٹھا کے تو قبرستان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، لیکن باپ سے اپنے بچے کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا۔ باپ سے اپنی اولاد کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا، اگر وہ اٹھاتا ہے تو پھر اپنا بھی ساتھ ہی اٹھاتا ہے۔ بس پھر اس کی زندگی کے دن گن لیے جاتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اتنے دن باقی رہ گئے۔ اولادوں کا دکھ یہ بڑا گہرا دکھ ہوتا ہے، یہ کینسر کے مرض سے بھی برا ہوتا ہے جو اولاد کا دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر دکھ بھی ایسا دکھ جو موت والا دکھ ہو۔ جن کے بچے جوانی میں چلے جاتے ہیں نا، ساری ساری رات ماں اپنے بچے کی یاد میں گزار دیتی ہے۔ شاید آپ کو میں نے سنایا تھا یہاں پہ بم دھماکہ ہوا تھا نا، تو بم دھماکے کے اندر ایک پولیس والا شہید ہو گیا تھا، کانسٹیبل جو تھا وہ شہید ہو گیا تھا۔ اللہ سارے شہیدوں کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ تو اخبار نویس نے اس کی بات کو بڑے اچھے انداز میں قلم بند کیا تھا۔ اخبار نویس کہتا ہے میں اس کے گھر میں چلا گیا، اس کے گھر میں جب میں گیا تو اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے ایک برتن کے اندر سالن رکھا ہوا تھا اور ایک چھوٹی سی چنگیر کے اندر جس میں روٹی رکھتے ہیں اس نے روٹی رکھی ہوئی تھی۔ تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا ماں جی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہہ رہی بیٹا میرا بیٹا لال جو تھا نا وہ آئے گا تو وہ روٹی کھائے گا۔ اس نے کہا ماں وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ نہیں وہ چلا نہیں گیا، صبح جب وہ گھر سے نکلا تھا ایک ہی میرا لال تھا، میں نے لوگوں کے برتن مانج کر اس کو پڑھایا تھا، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میں نے اپنے لال کو پڑھایا تھا، پھر اس کو میں نے بھرتی کروا دیا۔ ابھی وہ تنخواہ 2 یا 3 تنخواہیں لے کے میرے گھر میں آیا تھا، تو صبح صبح اس نے ڈیوٹی پہ جانا تو اس نے کہا اماں میرا ناشتہ تیار کرو، تو میں واپسی آ کے ناشتہ کر لوں گا۔ تو کہنے لگی بیٹا تھوڑی دیر بعد مجھے خبر آ گئی کہ میرا لال شہید ہو گیا۔ کہنے میرا یقین ہے روزانہ صبح روٹی پکا کے رکھتی ہوں کہ میرا لال آئے گا تو کھائے گا روٹی۔ جن کے بچے جوانی میں چلے جائیں ماں باپ کو کبھی نیند نہیں آتی، نہ ان کو کپڑے پہننے کی ہوش ہوتی ہے، کیونکہ موت تو موت ہے بابا جی، یہ تو برحق ہے نا۔
آئے ذرا اس کو اٹھا کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی جب دنیا سے چلے گئے تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روئے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نبی ہونے کے ناطے ایک باپ بھی ہوں، باپ تو ہوں نا آخر میں، تو موت کا خیال کرو، یہ برحق ہے۔ جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، غلط بیانی سے پیسہ کمانا، پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ کرنا جن کو خود ہی کو دیکھ کے شرم آ جاتی ہے۔ اگر کبھی موت کا احساس کرنا ہو تو کسی بیمار کے پاس جایا کر جس کے سارے جسم کے اوپر مشینری کے ذریعے سانس دلایا جا رہا ہے، اس کو مشینری کے ذریعے۔ وہ یہاں سے دور ایک شہر ہے، وہاں سے ایک علاج کرانے کے لیے ایک ساتھی آتے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، بابا فرید علیہ رحمہ کے شہر سے وہ آتے تھے میرے پاس علاج کرانے کے لیے، تو جوان بیٹی تھی ان کی، تو اس بیٹی کو کینسر تھا، تو بھائی ان کے بھی آتے تھے یہاں علاج کرانے کے لیے، علاج کرتے رہے۔ وہ مجھے بیٹی ایک ہی سوال کرتی تھی، جب بھی آتی تھی نا تو اس کے والد اس کے بھائی کہتے تھے یار شوکت صاحب ایک مرتبہ اس کو آ کے چیک کر لیا کرو، اس کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو میں جب اس کو چیک کرنے کے لیے جاتا تھا تو ایک ہی وہ کہا کرتی تھی ہر مرتبہ ایک ہی سوال، کہتے صوفی صاحب بس اللہ سے مجھے تھوڑے دن زندگی لے دے، میں جینا چاہتی ہوں، میں اللہ کی یاد میں کھڑے ہو کے قیام کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی تھی مجھے اتنی زندگی لے جو کہ 2-4 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کے قیام کر لوں اور کہہ دوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ کبھی میں رکوع میں چلی جاؤں اور کہہ دوں رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، لیکن مالک نے اس کو موقع نہیں دیا، بے نیاز ہے نا وہ، پتہ نہیں اس نے اس کو کتنے انعام دینے ہوں گے، لیکن موت کا خیال کیا کرو۔ یہ جوانی، یہ مال و زر، یہ آسائشیں، یہ دنیا کا معاملہ یہیں رہ جائے گا، یہ سارے کا سارا مال یہیں رہ جائے گا، اور اخیر ایک دن ہوگا کیا کہ موت کا فرشتہ آئے گا، یہی نہیں پتہ چلتا کہ صبح آنا ہے شام آنا ہے، شام آنا ہے صبح آنا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ اگلی بات جو آپ کو ضروری بتلانی ہے، ایک بات کا خیال کرنا ہے، کبھی یتیموں کا مال نہ کھایا کرو۔ مجھے اس پہ 100% امید ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یتیموں کا مال نہ کھایا کرو۔ یتیموں کا مال کھانے سے رب ناراض ہوتا ہے، یتیموں کا مال کھانے سے اللہ رب العزت لعنت کرتا ہے بندے پر۔ یتیم بچوں کا مال کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جس نے یتیم کا مال کھایا اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ یتیم کو دیا کرو، یتیم سے لیا نہ کرو۔ یتیم کو دینے والا ہمیشہ سخی رہتا ہے، اور یتیم کو کھانے والا اس کی اولاد یتیم ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال کرنا، احساس کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ یتیموں کا خیال کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنی اصلی بات کی طرف آتا ہوں، نماز اپنے ٹائم پر ہی ہوگی۔ اب میں اصلی بات کی طرف آتا ہوں، یہ جو موت ہے نا، ابھی ہم نے 4 باتیں سنی موت کے بارے میں، احساس ہو گیا، فکر ہو گیا، نہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ بندہ 4 دن بیمار رہ لے خدا نخواستہ، زیادہ بیماری ہو جائے، لاغر ہو جائے، اس کے لیے بولنا مشکل ہو جائے تو وہ ڈرنا شروع ہوتا ہے، یار کہیں مجھے موت میرا کہیں آخری وقت تو نہیں آ گیا، کہ میرا اخیر والا وقت تو نہیں آگا، ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے آؤ آج سارے مل کے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کا عہد کرنا ہے، عہد کہ ہم نے موت سے ڈرنا ہے۔ ڈریں گے کیسے؟ جب تک ہمیں ماحول نہیں ملے گا نا ہمیں ڈرنا نصیب نہیں ہوگا۔ پہلے زمانوں میں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جتنے زمانے گزرے اس وقت بھی تو اللہ کے قرب والے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ آخر زمانے میں تھے نا بھائی،
جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے اللہ کے قرب والے تو آتے گئے نا، اللہ کے قرب والے وہ کیا کرتے تھے؟ ساری زندگی جنگلوں میں گزار دیتے تھے اللہ کو قرب حاصل کرنے کے لیے، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے، اور پھر جا کے اپنے محبوب سے گفتگو شروع ہوا کرتی تھی۔ جنگلوں میں رہتے تھے، ساری زندگی تنہائی میں گزارتے تھے، کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے، ترک دنیا جسے کہا جاتا ہے، اور اللہ کی یاد میں ساری زندگی گزارتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی فرمایا، اعلان نبوت کا اعلان کرتے ہی فرمایا کہ دیکھو ترک دنیا منع ہے، ترک دنیا منع ہے، یعنی اولاد کو چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دے، عزیز و اقربا کو چھوڑ دے، نمازوں کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، فرمایا ترک دنیا منع ہے، اعلان کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ پہلے لوگ تو 40 50 100 سال تک جنگل میں رہ کے اللہ کی یاد میں وقت گزارتے تھے، پھر اللہ کا قرب نصیب ہوتا تھا، تو ہم کیا کریں گے؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر آ کے اعتکاف بیٹھ جایا کرو، تمہیں اتنا اجر ملے گا جیسے ترک دنیا والوں کو اجر ملا کرتا تھا، جیسے کسی نے ہزاروں سال عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، جو بندہ 10 دن مسجد میں اعتکاف کرے گا اس کو اتنا قرب نصیب ہوگا۔ جس نے ساری زندگی گزار دی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ قرب حاصل نہ ہوا، آؤ 10 دن کے لیے اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ ذرا سوچو، صرف سوچو کہ مہمان کس کا بننا ہے۔ وہ کوئی دنیا دار بادشاہ کا مہمان بنے تو بڑے ناز کرتا ہے کہ میں آج اس کا مہمان بن کے آیا۔ کوئی کسی اپنے پیر خانے کا مہمان بنے، بڑے ناز کرتا ہے میں پیر خانے سے مہمان نوازی کرا کے آیا۔ کوئی کسی وزیر کا مہمان بنے، بڑے ناز کرتا ہے کہ آج میں وزیر کا مہمان بنا ہوا تھا۔ یہ سارے مہمان کبھی بادشاہ کا مہمان بنے نا تو ہوتا کیا ہے؟ بنے بادشاہ کبھی نہیں کہتا کہ فقیر میرا مہمان بنا تھا، کبھی کہتا؟ کیوں بلا؟ ہزاروں فقیر اس کے مہمان بنتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ قانون نہیں ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں قانون چینج ہے۔ دنیا میں بادشاہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ میرا مہمان بنا تھا، یہ میرا مہمان بنا تو کہتا ہے اس کی ضرورت ہی میرے پاس آ گیا۔ اور کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے اپنے غلاموں کو کہ جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی مہمان نوازی کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا قانون کیا ہے کہ مہمان شور نہیں کرتا، جو بندہ اللہ کے گھر میں مہمان بنتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں یاد رکھو، جبرائیل کو بولتا ہے جبرائیل ادھر آ کے دیکھ تو صحیح، یہ میرا مہمان بنا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اور جبرائیل ساری روح زمین کے، روح آسمان کے تمام تر فرشتوں کو حکم جاری کر دے کہ یہ میرا مہمان ہے، تم اس سے پیار کرو۔ جبرائیل بھی پیار کرتا ہے، فرشتوں تم بھی پیار کرو، تو میں رب بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ یہاں پر مہمان شور نہیں کرتا، اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ یہ میرا مہمان بنا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں، اعتکاف والے کا بیٹھنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، اٹھنا بھی عبادت، چلنا پھرنا بھی عبادت، سحری افطاری بھی عبادت، ساری رات کھانا بھی عبادت، ساری رات سونا بھی عبادت، سارا دن سونا بھی عبادت، نمازوں کو قضا نہ کرے، سحری افطاری ٹائم پر کرے، سوتا رہے، عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ غور سے سننے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق کسی کو دیتا اور کسی کو نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے مداریوں والا کام نہیں میں کرنے لگا کہ آپ کو ڈگڈگی بجا کر یہ باتیں سنا کے کہوں کہ اتنے پیسے جمع کرا دو، نہیں وہ پہلے بھائی میرے اللہ کے گھر کے مہمان بن جاؤ، اللہ کے مہمانوں کا کھانا فری ہوتا ہے، وہ گھروں سے کھانا